बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक वक्फा आया लंबा सा, लेकिन दोबारा पे बैठते हैं, फिर यादों को ताज़ा करते हैं। तो आप शायद पिछले किस्म में जिक्र कर रहे थे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जमाने का, तो कुछ यादें उससे अच्छी या बुरी? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की यादें बहुत वसी भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं, और कुछ उसमें तलखियाँ भी हैं। और वो जो आपने कहा ना, मैं इनकारी हूँ, तो इनकारी होने का मतलब मौका वहीं से मिलना शुरू हो गया डिस्ट्रिक्ट जज से। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज ऐसा होता है कि उसके अंदर बड़ी अथॉरिटी भी होती है और पूरे डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी होता है। उसके अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में 40-50 जजेस भी होते हैं, उसकी पॉलिसी भी होती है और बड़ा अथॉरिटेटिव अपॉइंटमेंट है। तो वो जो अथॉरिटेटिव अपॉइंटमेंट है, उसी तरह से उसकी आजमाइशें भी बहुत हैं। आपने कहा कि अथॉरिटेटिव अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज का, बात समझ आ गई है, लेकिन क्या हम उन अथॉरिटीज की बात कर रहे हैं जो कोर्ट के पे डेकोरम कोर्ट के पे पदवी होती है, या आप समझते हैं कि उसकी अथॉरिटीज है कोर्ट से बाहर भी निकलती है, डिस्ट्रिक्ट में जाती है? पहले तो सिर्फ कोर्ट के अंदर ही होती थी, लेकिन अब जब से प्रोएक्टिव जुडिशरी हुई है तो कोर्ट के बाहर भी अथॉरिटी हो गई है। खासतौर पर जब पुलिस ऑर्डर आया था तो उसमें डिस्ट्रिक्ट जज को जिम्मेदारियां काफी पुलिस की मॉनिटरिंग से रिलेटेड भी थी, डिस्ट्रिक्ट के और मामला को देखने की भी थी। वैसे आपके ख्याल में क्या ये मुनासिब है कि अदलिया, इंतजामिया, मुक़न्ना ये आपस में इस तरीके से ओवरलैप कर जाएं? क्योंकि जैसे मैं जिस फील्ड से हूँ, मेरा जो ताल्लुक रहा है बैंकिंग वाला से ही है, तो हम कहते हैं जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो दो पोस्टें कभी साथ मौजूद थी कि जो आदमी फ्रंट ऑफिस का है वो बैक ऑफिस में नहीं बैठेगा, जो आदमी बैक ऑफिस का है वो फिर फ्रंट ऑफिस में नहीं देखेगा, क्योंकि अलग अलग इंटरेस्टिंग है। तो बहरहाल पुलिस का अपना एक फंक्शन है और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो जाहिर है कि फिर अदलिया के पास होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डे टू डे अफेयर्स में जजेस का इन्वॉल्व होना नहीं, डे टू डे अफेयर्स में पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक जो उनके अपने मामला हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं, लेकिन जिसका ताल्लुक जुडिशरी से बनता है, मसलन ये कि इन्वेस्टिगेशन है जी, मसलन ये कि जेल के मामलात हैं जी, जो अल्टीमेटली जुडिशरी से ताल्लुक होता है कि जेल के मामलात कैसे हैं, जेल के अंदर ऐसा तो नहीं है कि जेल मैनुअल के खिलाफ काम हो रहा हो और जेल मैनुअल के तहत जो जेल कैदियों के हुकूक है वो हुकूक ना दिए जा रहे हों, या जेल मैनुअल के तहत ना मेंटेन हो रही हो। और इसमें लिहाजा उसमें डिस्ट्रिक्ट जज की जिम्मेदारी होती थी कि वो इंस्पेक्शन करे जेल का और जेल के मामला को देखे, जेल के कैदियों से मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं जेल में वो सुने। तो ये क्योंकि अल्टीमेटली जुडिशियल कस्टडी होती है और जो मुल्जिम होता है, जो अंडर ट्रायल होता है, वो जो कोर्ट की कस्टडी में होता है और कोर्ट ने जेल भेजा होता है और जुडिशियल कस्टडी होती है। लिहाजा डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज की जिम्मेदारी होती है कि वो उनके मामला को भी देखें। इसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि अगर फर्ज करें इन्वेस्टिगेशन अपने टाइम पीरियड में नहीं हो रही तो सेशन जज जो है वो कंसर्न इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स या हायर ऑफिसर्स को बुला के पूछे कि भाई जो आपकी जिम्मेदारी थी 14 दिन के अंदर पुलिस रिपोर्ट सबमिट करने की केस के बारे में, कितने केसेस ऐसे हैं जो अब तक आपने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं की, या आपने इन्वेस्टिगेशन करके बगैर कोशिश किए हुए, एविडेंस तलाश किए हुए आपने कैंसिल क्लॉज में निकाल दिया। तो इस किस्म के जो मामला जो जुडिशियरी से अटैच होते हैं वो फिर सेशन जज की जिम्मेदारी। मैं अपने इस सवाल को दूसरे तरीके से करूंगा। लकीली मुझे बहुत सारी कंपनियों के मैं कंपनी सेक्रेटरी भी रहा हूँ और कई एक लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर भी रहा हूँ। तो वहां हमने ये असूल देखा था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग होते हैं उनका बुनियादी तौर पे 3 ही रोल होते हैं: पॉलिसी मेकिंग, मॉनिटरिंग, ओवरसाइट जी। अच्छा, पॉलिसी मेकिंग जाहिर है बोर्ड डायरेक्टर डायरेक्टली करता है, लेकिन मॉनिटरिंग और ओवरसाइट के लिए बोर्ड मेंबरान जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व भी होते हैं कि वो ये नहीं कि जाके कैसे वो अपना चीफ अकाउंटेंट रहेगा वो दिखाओ खाते एट मैक्सिमम ये होता है कि वो कोई एक स्पेशल ऑडिट करवा सकते हैं, दे रिलाई ऑन द ऑडिट रिपोर्ट बट दे नेवर एग्जीक्यूट डायरेक्टली। तो जुडिशियरी में लगा कि थोड़ा सा ये अब डायरेक्टली भी इसमें मॉनिटरिंग ओवरसाइट में आते हैं। देखिए आजकल की, जैसे मैंने पहले भी शायद आपसे डिस्कस किया था कि आजकल कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन्वॉल्व किया जा रहा है जुडिशियरी को। मसलन ये है कि हॉस्पिटल्स के मामलात में इन्वॉल्व किया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है, उसकी मैं कभी तायद नहीं कर सकता। या इवन फॉरेस्ट में भेजा जा रहा है कि डिफॉरेस्टेशन तो नहीं हो रही और कितना इंक्रोचमेंट से रिलेटेड
भेजा जा रहा है, इस तरीके से जो मामला जजेस ने करने हैं तो डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर इस काम के लिए बिल्कुल ठीक है। उसका तो काम ये है कि डिप्टी कमिश्नर पूछे तुम्हारे पास रिपोर्ट क्या है, तुमने क्या लिया, क्या इकदाम किए, लेकिन अगर जज साहब खुद चले जाएंगे देखने के लिए तो फिर क्या रहेगा पीछे। और इवन यहाँ तक कि जो अब मेडिसिन की परचेजेज है हॉस्पिटल्स में, उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस को इन्वॉल्व किया जा रहा है, और बाहर वाले नहीं इन्वॉल्व कर रहे हैं, हमारे जजेस ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। कहीं फ्रिंज बेनिफिट में तो नहीं है, महंगाई बहुत है। नहीं, मतलब आप इल्जाम लगने शुरू हो जाते हैं ना जब आप इंसान है ना, मामला में पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म चेंज करने से अंदर का इंसान नहीं होता है, बिल्कुल, चाहे वो आर्मी में हो चाहे वो पुलिस में, इंसान होता है। और फिर हमारा माशरा देखिए, हमारे माशरे में तो बहुत जल्दी किसी की इंटीग्रिटी पे सवाल उठा देते हैं ना, बगैर किसी सबूत के, सिर्फ शुबात की बुनियाद पर। तो उस लिहाज से तो मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। मैं तो सिंपली कह रहा हूँ कि जुडिशरी अपना काम अगर कर ले, जी बिल्कुल, तो फिर ये ना हो, फिर 18 लाख मुकदमा जो हमारे कोर्ट में पड़े हुए हैं, तो मैं जुडिशरी की इज्जत करता हूँ, लेकिन फिर जुडिशरी कहना चाहिए ना, इलेक्शन मेरा काम नहीं है, गाड़ियां खरीदना मेरा काम नहीं है, मुझे अपना काम करने दो। तो बहुत मदद की जो प्रोएक्टिव जुडिशरी आई है, और जो माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है, छोटी लोअर कोर्ट में आके मोबाइल फोन आके पटकने शुरू किए हैं, तो फिर क्या काम होगा। नहीं तो उसका कोई अच्छा असर भी नहीं हुआ ना, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट रहा जुडिशरी पे। आपने देखा कि ना आवाम ने उस चीज को पसंद किया, ना मीडिया ने उस चीज को पसंद किया, ना जजेस ने पसंद किया। जजेस ने इस्तीफे देने शुरू कर दिए जब उनके साथ बदतमीजी की गई, उनको उस तरीके से डील नहीं किया गया जैसे एक जुडिशियल अफसर को डील किया जाना चाहिए। तो ऐसे बहुत से वाकयात हुए। जी, तो चले इस हद तक तो मेरा आपका इख्तलाफ है कि जजेस अपना काम करें, बिल्कुल, और ये दूसरे मतलब कॉन्फिडेंस, क्योंकि देखें होता ये है कि जब आपने डायरेक्टली घुस गए ना मंडी के अंदर रेट पूछने के लिए, तो अगले दिन जब आप बैठे होंगे कोर्ट के अंदर ये, और आप समझो आप एक बायसम आपके साथ कैरी कर रहे होंगे, क्यों, इसलिए कि आपने जाके ठेले वाले से रेट खुद लेने शुरू कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, मैं इस बात से आपसे एग्री करता हूँ कि जो एग्जीक्यूटिव के मामला है उसको एग्जीक्यूटिव के ही जरिए कराने चाहिए, उसमें जुडिशरी को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। जी, तो खैर बाहर हम बात कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट जज की हैसियत से। जी, तो जब मैं सबसे पहला मेरा डिस्ट्रिक्ट था कराची का, सेंट्रल का, तो उसमें जो मुझे सबसे पहले एक मौका आया जब अपॉइंटमेंट का सिलसिला था। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट में काफी पोस्टें खाली थी, तो मैंने अपॉइंटमेंट जो है वो मेरिट पे ही करने थे जो कानून के मुताबिक है। अखबार में इश्तहार दिया और काफी पोस्टें थी खाली, उसके अगेंस्ट एक पोस्ट के अगेंस्ट 50-50 एप्लीकेशन, 100 एप्लीकेशन थी, कम थी। कम थी, तो वो बहुत था, वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन थी, अगर सिंपल बी होता तो और कहीं ज्यादा होती। उसके ऊपर फिर जाहिर है जो हमारा माशरा है और जिस तरीके से लोग यहाँ पे रिवायतें की सिफारिशें शुरू हो जाती हैं। इवन मेरे अपने हाई कोर्ट की बहुत सिफारिश थी जजेस वगैरह की, और सियासी सिफारिशें शुरू हो गई। एक उस जमाने के MQM के मिनिस्टर थे, वो वकील भी थे, और वो उन्होंने सुबह में जजमेंट लिखा रहा था अपने चैम्बर में, तो मेरे स्टाफ ने कहा कि वो जी वजीर साहब आए। तो मैंने कहा वो तो वकील भी हैं, तो उनको कहो बैठे, मैं जजमेंट पूरा कराऊं तो मैं उनको बुलाता हूँ। जब मैंने जजमेंट पूरा कराया तो मैंने कहा बुला लो उनको, तो उन्होंने कहा वो तो चले गए। तो मैंने कहा क्यों चले गए? कहेंगे साहब वो असल में कुछ सिफारिश करने आए थे, क्योंकि वो डेट तो एक्सपायर हो गई उसकी एप्लीकेशन देने की, वो कहते हैं कि पुरानी डेट में कुछ एप्लीकेशंस ले लें। तो मैंने कहा चले अच्छा हुआ वो मेरे पास नहीं है, खाम में मायूस होते और वो नाराजगी का इजहार करते अपने दिल में। तो बहरहाल मुझे वो उन मैसेज मिला उनके दोस्तों का कि साहब उन्होंने बहुत नाराजगी का इजहार किया है कि मुझे मिनिस्टर होते हुए मुझे अंदर तक नहीं बुलाया। तो मैंने कहा अगर वो मुझसे अपॉइंटमेंट लेके आते तो मैं जरूर उनको बुला लेता, लेकिन जब मैं जजमेंट लिखा रहा हूँ तो उस वक्त तो किसी सूरत में भी मैं किसी बाहर के आउटसाइडर को मैं अंदर नहीं बुला सकता। बहरहाल तो ये मतलब शुरू हो गया मामला। कुछ जजेस हमारे हाई कोर्ट के, इवन सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंटमेंट के मामले में चाहते थे कि उनके लोग अपॉइंट हो। मैंने कहा अगर मैंने इस प्रोसेस की इंटीग्रिटी खराब कर दी तो फिर मैं एक आदमी भी मेरिट पे नहीं ले सकता। सही बात है। तो मुझसे, हालांकि अब डिस्ट्रिक्ट जज होने के बाद अगला स्टेप एलिवेशन का था, और एलिवेशन के लिए आप कोई रिस्क नहीं ले सकते कि आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस नाराज हो जाए। लेकिन बहरहाल आपने इंसाफ करना होता है, इंसाफ सिर्फ केसों में नहीं, इंसाफ आपको
اپنے ہر کنڈکٹ میں کرنا پڑتا ہے. اور اپوائنٹمنٹ ایسا ہے کہ آپ کسی کا حق مار رہے ہیں. اگر آپ سفارش پہ کسی کو دے رہے ہیں تو جو جس کا حق ہے اور جو میرٹ پر آتا ہے اور آپ اس کو نہیں لیتے تو آپ اس کے آگے جواب دہ ہوں گے خدا کہ آپ نے اس کا حق مارا. تو وہ وہاں سے ہماری ناراضگیاں شروع ہو گئی. بہرحال ناراضگیاں میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی اور میں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے قبول کیا کہ بھئی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں قسمت میں وہ ہونی ہے. میں اپنے کنڈکٹ سے اپنے آپ کو کیوں خراب کروں. بہرحال ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے پھر ہم نے کمپیوٹرائزیشن شروع کرایا. اچھا وہاں پہ جو ہمارا اسٹاف تھا ایک بہت جس کو سی او سی کہتے ہیں بڑا وہ اثر رسوخ والا تھا. اور وہ مجھے پتا چلا کہ وہ ہمارے چونکہ وہ سینئر آفیشلز میں سب سے سینئر موسٹ ہوتا ہے اور نیچے جو سبارڈینیٹ ججز ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہوتا ہے. تو وہ سفارشیں کرتا تھا بہت زیادہ. مجھے پتا چلا کہ وہ سفارشیں کرتا ہے ججز کو بیل اپلیکیشن میں اس میں. تو میں نے ایک جج صاحب سے کہا کہ جب یہ سفارش کرے جب آپ مجھے اس پہ چلا دیں. تو ایک جج صاحب نے محترمہ تھیں جج صاحبہ انہوں نے مجھے بتایا کہ صاحب اس کیس میں انہوں نے مجھے سفارش کی ہے کہ اس کو بیل گرانٹ کر دیں. تو مجھے پاس جب خبر آئی تو میں نے امیڈیٹلی سسپینڈ کر دیا. اب جب سسپینڈ کیا تو اس کے بہت چاہنے والے تھے اور بڑے بڑے وکیل بڑے سینئر وکیل ججز میں تو پورا ٹریڈنزم بن جاتا ہے. جیسے ایک رکشے والے سے اگر ہو جائے تو سارے رکشے والے وہی کر جائیں گے. تو وہ جناب ایک بڑا میرے اوپر آیا کہ بھئی آپ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. سفارش کرنا کون سی بھی جج صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر سفارش کی تو کی. میں نے کہا یہ میرے لیے ناممکن ہے برداشت کرنا کہ جوڈیشل معاملات میں ایک آؤٹ سائڈر. دوسرا یہ کہ ایک سب آرڈینیٹ وہ جج ہے وہ سب آرڈینیٹ ہے سی او سی وہ کیسے یہ کام کر سکتا ہے. بہرحال اس کو پھر ہم نے انکوائری کرا کے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. اس کو ٹرمینیٹ کیا تو اس نے ایز اے کاؤنٹر بلاسٹ میرے خلاف کمپلینٹ کرنا شروع کر دی. ہائی کورٹ میں میرے خلاف تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. ہائی کورٹ میں مجھے بلایا گیا میں چیف جسٹس نے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تمہارے خلاف درخواست آئی ہے اس میں یہ چیزیں دیکھو تم اس کو اور بتاؤ کہ کیا تم کہتے ہو. تو اس میں 4-5 ایلیگیشن تھی. تو میں نے کہا کہ اس میں سر 2-3 ایلیگیشن تو صحیح ہیں اور 2-3 غلط ہیں. تو انہوں نے کہا صحیح ایلیگیشن کون سی. انہوں نے کہا کہ جی کہ یہ ایک جج صاحب کا کوئی بھتیجا میں نے اپوائنٹ کیا تو یہ ایلیگیشن صحیح ہے. دوسری ایلیگیشن انہوں نے کی ہے جی کہ یہ اپنی گاڑی کی ریپیئر وغیرہ اپنے شو روم سے کراتے ہیں. یہ ایلیگیشن بھی صحیح ہے کہ میں سرکاری گاڑی کی جو ریپیئر وغیرہ ہوتی ہے اپنے شو روم سے کراتا ہوں. لیکن یہ ایلیگیشن غلط ہے کہ میں نے کوئی ہیر پھیر کی ہے معاملات میں یا کسی طریقے سے. تو انہوں نے کہا یہ درخواست کیوں آئی ہے. میں نے کہا درخواست بظاہر یہی ہوتی ہے کہ یہ سیڈونیمس اپلیکیشن ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور یہ اسی شخص نے دلوائی ہوگی جس کے خلاف میں نے یہ ایکشن لیا ہے. اس کی اپیل بھی آپ کے یہاں پینڈنگ ہے. تو وہ بڑے چیف جسٹس صاحب بہت ہنسے. کہنے لگے بالکل ٹھیک ہے. کہہ لیں گے یہ جو صحیح ایلیگیشن تم کہہ رہے ہو اس کا کیا جواب ہے تمہارے پاس. صحیح. تو میں نے کہا صحیح ایلیگیشن اس لیے ہے کہ وہ جو اپوائنٹمنٹ ہوا ہے جج صاحب کے بھتیجے کا اس کا 100% میرٹ پہ ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں اس کا ریزلٹ دیکھ لیں اس لڑکے کو بلا لیں. اگر اس میں میرٹ کی کوئی بھی خلاف ورزی کی گئی ہو تو میں مجرم ہوں. دوسرا یہ کہ جو میں اپنے شو روم سے ریپیئر کراتا ہوں تو ظاہر ہے سرکاری گاڑی ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ زیادہ بہتر طریقے سے ریپیئر ہو. اس کا بل کیا ہوتا ہے وہ تو میں بل بھی اس کو کنسیشن سے بل ایک گاڑی کی ریپیئر کا کیا بل ہوتا ہے اور کیا میرے شو روم کو اس کا فائدہ پہنچے گا. لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میری گاڑی دوسری سرکاری لوگوں سے بہتر گاڑی مینٹین ہو رہی ہے. تو پھر وہ ہنسنے لگے کہ لیں گے نہیں ٹھیک ہے اور یہ ایسی درخواستیں ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو پھر ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے میرا اب اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام بہت اچھا تھا اور ہمارا پورا ڈسٹرکٹ سینٹرل میں سارے ججز سب سے زیادہ پروموشن ہو رہے تھے کیونکہ ان کے اوپر بہترین مانیٹرنگ تھی اور ہم نے کمپیوٹرائزیشن شروع کر دیا تھا جیسے میں نے بتایا ڈسٹرکٹ سینٹر سے. تو ہمارے ججز جو پہلے ایکسپلینیشن وغیرہ ملتے تھے ہائی کورٹ سے ان سب کو اپریسیشن لیٹر ملنے لگے.
اور بڑی مطلب ججز ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے تھے اور ججز کام کر رہے تھے. خاص طور پر ان کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمیں اس طریقے سے پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے ڈسٹرکٹ جج کی طرف سے, ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا کہ کوئی کمپلین ہو یا کوئی اس قسم کی بات ہو تو ڈسٹرکٹ جج کہتا ہے بھائی تم جانو اور وہ جانے, میرے سامنے نہیں لے کے آؤ. لیکن میں ان کو ایز اے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ میں ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا اور میں خود زیادہ سختی سے مانیٹرنگ کرتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں باہر سے کوئی کمپلینٹ ہے. تو باہر ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بعد پھر میرا ٹرانسفر ڈسٹرکٹ ایسٹ میں ہو گیا ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے. اب ڈسٹرکٹ ایسٹ میں آنے کے بعد ہمارے اور امتحان شروع ہو گئے. اچھا, ایک تو یہ کہ ہم یہ کون سا ٹیریٹری ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ ایسٹ آپ کا پورا طارق روڈ اور سوسائٹی اور ایک بڑا پوش ایریا یہ سارا ہوتا تھا. خیر اب شروع سے ایک تو یہ کہ ہماری ریپوٹیشن اس طریقے سے خراب تھی کہ لوگ کہتے تھے بھائی اس سے کوئی سفارش نہیں کرنی چاہیے ورنہ خام خام میں جو بھی بات ہوتی ہے وہ میں تو وہ سفارشوں کا معاملہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نہیں سننا پڑا کیسز میں. اصل میں لوگوں کی شہرت ان سے پہلے ہر جگہ پہنچ جاتی ہے. آپ کی مجھے بات بڑی پسند آئی کہ مجھے تو کسی نے شرافت نہیں کی. جی آپ کی شہرت اتنی گندی تھی, نام گندا تھا ہمارے ساتھ. تو وہ سفارشوں کا تو معاملہ کبھی نہیں آیا, لیکن کبھی اگر مجھے پریشانی ہوئی تو اس لحاظ سے ہوئی کہ میرے اپنے جو میرے بڑے تھے, مثلا میں آپ کو بتاؤں بہت فرینکلی کہ چیف جسٹس اس وقت کے چیف جسٹس صاحب کا ایک فیملی کا میٹر میرے پاس آ گیا. اب وہ چیف جسٹس تھے, میرے بھی چیف جسٹس تھے, میں ہائی کورٹ میں تھا جب بھی وہ چیف جسٹس ایز اے رجسٹرار میں نے کام کیا. اب ان کے بیٹے کا ایک فیملی میٹر آ گیا اپیل میں. اب اگر کوئی مطلب دوسرا ڈسٹرکٹ جج ہوتا تو وہ عقل مندی کی بات ہی کرتا کہ اس کو اپنے پاس رکھتے ہی نہیں اور وہ کسی ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس بھیج دیتا. لیکن میں نے کہا کہ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کو میں کیوں ایک آزمائش میں ڈالوں, بیچارہ وہ پریشان رہے, تو اس کو میں نے خود رکھا. اچھا اس کو خود رکھا اور پھر ہم نے اس کو کوشش کی کہ یہ ریزالو ہو جائے آپس میں میڈیشن کے ذریعے. تو پھر میں نے میڈیٹ کر کے اس کیس کو ریزالو کر دیا. اچھا اس کیس کو ریزالو تو وہ تو ہو گیا, لیکن وہ اس کا جو ٹرمز کنڈیشن تھی ان کے چیف جسٹس کے صاحبزادے نے تو قبول کر لی, دوسری سائڈ قبول نہیں کی, نہیں دوسری نے بھی قبول کر لی بہت اچھے طریقے سے, لیکن ان کے والد اور والدہ کو پسند نہیں آئی چیف جسٹس صاحب کو اور ان کی بیگم کو کہ کیا ٹرمز کنڈیشن میرا بیٹا یہ تسلیم کر کے آیا ہے. اور وہ پھر بیگم صاحب ان کی مجھے پتہ چلا ناراض ہوئی تو چیف جسٹس صاحب بھی ناراض ہوئے, اور انہوں نے جو مجھے بہت پہلے پیار کرتے تھے تو مجھے ایک دن بلا کے کہا کہ بھائی میں تمہارا نام جا رہا تھا ایلیویشن کے لیے اور تمہارے خلاف تو بڑی شکایتیں ہیں تمہارے. میں نے کہا سر مجھے پتہ نہیں کون سی شکایتیں. تو بہرحال میں ان کو میں نے یہ کہا کہ آپ کیس دیکھیں, جو ٹرمز کنڈیشن ہے وہ آپ کے صاحبزادے نے قبول کیے ہیں اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میرا کوئی فیصلہ نہیں ہے, آپ کا راضی نامہ ہے تو اس میں تو کوئی. بہرحال وہ انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا. تو پہلے تو یہی وہ جو میں آپ نے کہا نا کہ میں انکاری ہوں تو طبیعت میں وہ بات ہوتی ہے. پھر موضوع تھوڑا سا چینج ہے, لیکن آپ کی بات کی ہے میں دیکھا کہ جہاں بھی ازدواجی معاملات خراب ہوتے ہیں اس میں میاں بھی زیادہ حصہ جو ہوتا ہے ان کے پیرنٹس کا ہوتا ہے. میں ایک دن ہائی کورٹ میں بیٹھا ہوا تھا اور مجھے پتا نہیں کہ ہائی کورٹ ایجوکیشن تھی یا اپیل میں آیا تھا, یہی کوئی ازدواجی مسئلہ چل رہا تھا وہاں پہ, اور جو میاں بیوی تھے وہ ایک دوسرے خلاف اتنے برہمی تھی, ترویج کرنی ہے. تو جیسا آپ نے کہا کہ ٹی بریک میں تھوڑا ٹائم ہے تو آپ لوگ ایسا کریں کہ آپ جا کے میرے چیمبر میں بیٹھ جائیں اور ٹی بریک آپ لوگ تک گزاریں اور ٹی بریک کے بعد آ جائیں, پھر بتائیں جو آپ کہیں گے میں کر دوں گا. جب اٹھے تو ساتھ میں دونوں کے والدین چل پڑے تو آپ لوگ بیٹھ گئے, ان دونوں کو بیٹھنے گئے. ٹی بریک ختم ہونے سے پہلے ہی ہوا گیا کہ ہمیں بات کر کے راضی ہیں, ہم ساتھ دینا کوئی مقدمہ نہیں کریں گے. تو یہ جو ہوتا ہے نا بزرگ حضرات بھی اس کو اپنی انا کا بعض اوقات ماں باپ جو ہے اس میں نیگیٹو رول ایک جو ہے ہمارا جو ایک جو محبت جو ہے نا وہ ایک سینس آف پوزیشن ہے. چونکہ میں اس کو محبت کرتا ہوں لہذا میں اس کو پوزیس کرتا ہوں, اور چونکہ میں اس کو پوزیس کرتا ہوں لہذا وہ میری مرضی چلنی چاہیے. آپ ساری آپ کی قدر کریں گے. تو وہ پھر ہائی کورٹ کے لیے نام انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے نہیں بھیجا, میرا دوسرے ججز کا بھیجا, لیکن یہ نہیں مجھ سے جونیئر کا بھیج دیا, لیکن
مجھ پہ آ کے انہوں نے روک دیا. لیکن بہرحال یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ چیف جسٹس صاحب خود سپریم کورٹ چلے گئے, نئے چیف جسٹس آ گئے. اب نئے چیف جسٹس صاحب آئے تو بڑا ان کا وہ تھا, محبت تھی اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں ٹریٹ کرتے تھے. اس دوران یہ ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب کا کیس میرے ڈسٹرکٹ میں آ گیا اور وہ میں نے خود ہی چلانا شروع کیا. اب آصف علی زرداری صاحب کا کیس, وہ جو مرتضی بھٹو مرڈر کیس, اچھا, اب مرتضی بھٹو صاحب کا کیس چل رہا تھا, اس میں کافی سارے ایکیوز تھے, اور پولیس والے اور عام پولیس والے اور دوسرے لوگ. اچھا, اب میں نے دیکھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کا کیس, آصف علی زرداری کو پولیس پیش, پہلے تو یہ جیل میں کیس چلتا تھا, تو ہم جیل میں جاتے تھے تو آصف علی زرداری کو وہ پولیس پیش نہیں کرتی تھی, جیل کے اندر بھی پیش نہیں کرتی تھی وہ. جی, وہ چونکہ لاہور میں بھی کیس پیش کر رہے تھے اور دوسری جگہ بھی کیس کر رہے تھے, تو وہ کیس چلتا نہیں تھا. تو ایک دفعہ میں نے جو پروزیکیوشن تھی اس کو کہا کہ بھئی اگر آپ آصف علی زرداری صاحب کو پیش نہیں کریں گے تو اس کا مقصد یہ میں سمجھوں گا کہ آپ کیس کو ڈیلے اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے اور میں ہو سکتا ہے آپ کو ایکیوز کو اکیوز کروں. تو انہوں نے جلدی سے پیش کرنا شروع کر دیا. اچھا, اس کے بعد پھر وہ ان کی ضمانت بھی ہو گئی دوسرے اس کیس میں جو لاہور میں تھا, وہ پھر کراچی میں آ گئے اور وہ کیس جو ہے کورٹ میں چلنے لگا. اب میں دیکھتا تھا کہ کورٹ میں جو کیس چلتا تھا وہ آصف علی زرداری صاحب تو وہاں بالکل ایک بڑے وڈیرے بڑے سیاسی لیڈر کی نمائندے کے حصے سے آتے تھے اور لوگ اسی طریقے سے ان کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں, وہ لوگوں کے ساتھ بہیو کر رہے ہیں. تو جب میں کورٹ کیس کال کرتا تھا تو مجھے اچھا نہیں لگتا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب ایز اے ایکیوز نہیں آ رہے بلکہ ایز اے وڈیرے یا ایز اے لیڈر آف دی پارلیمنٹ یا کیا اس طریقے سے. یوں کہیے کہ انوار راؤ کی طرح. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی دیکھیں, کیس میں جو ملزمان ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہے وہ الگ بیٹھیں گے, جو ان کی جگہ ہے ملزمان کے بیٹھنے کی جو ڈاک بنا ہوا تھا, اور جو گواہ ہے وہ الگ بیٹھیں گے اور وکیل الگ بیٹھیں گے. اس طریقے سے کیس کا کورٹ میں ڈیکورم رہے گا. اچھا, آصف علی زرداری صاحب نے اس کو بڑا مائنڈ کیا. اچھا, اور خیر بہرحال وہ ان کا مائنڈ کرنا اپنی جگہ درست ہو سکتا ہے, لیکن کورٹ کا ڈیکورم لازمی مینٹین ہونا تھا اور ڈیکورم مینٹین ہوا اور کیس چلا. اور کیس چلنے کے دوران پھر ایک اپلیکیشن ان کی آ گئی. آصف علی زرداری, عزیز اللہ شیخ صاحب مرحوم میرے استاد بھی تھے بیرسٹر, وہ اس میں, اور فاروق نائک ان کے وکیل تھے. تو انہوں نے ایک اپلیکیشن دی کہ ان کو آصف علی زرداری صاحب کو چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ کیس جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو میں نے اپلیکیشن سنی, تو پھر آپ نے وہ اپلیکیشن ڈسمس کر دی. یہ اپلیکیشن ڈسمس کرتے ہی جو ہے وہ سمجھیں کہ ایک طوفان برپا ہو گیا, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ آپ ایویڈنس پوری کریں. ایویڈنس جب تک پوری نہیں ہوتی تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ زرداری صاحب کو کورٹ آ چکے تھے. جی, کورٹ میں آتے تھے وہ. نہیں, میں گورنمنٹ نہیں, ابھی نہیں. یہ کہ وہ یہ بات ہے 2005 کی. جی, تو وہ جب ہم نے کہا نہیں ایویڈنس ہم اس میں پوری ریکارڈ کریں گے اور ایویڈنس ریکارڈ ہونے کے بعد کیس کا فیصلہ میرٹ پہ ہوگا. تو ایک دن میں کورٹ میں کیس چلا رہا تھا تو میرے اسٹاف نے ایک فیکس لا کے دیا. زرداری صاحب کا کیس چل رہا تھا, عزیز اللہ شیخ اور فاروق نائک صاحب بھی تھے, پروزیکیوٹر بھی تھا. اس میں فیکس اس لیے دیا کہ اس زمانے میں واٹس ایپ کو زمانے میں آیا تھا, ورنہ بعد میں جوڈیشل ترقی کر لی اور ججز کو وہاں پہ واٹس ایپ آنے لگے کہ آپ چھوڑیں, یو آر نو مور جج آف دس کورٹ. واٹس ایپ وہ فیکس آیا تو فیکس ایک انگریزی میں خط لکھا ہوا تھا میرے نام پہ کہ آپ, زرداری صاحب کا خط تھا کہ آپ یہ کیس نہ چلائیں کیونکہ آپ باعث ہیں اور آپ مجھے پھانسی کی سزا دینا چاہتے ہیں اور آپ اپنے بھائی کے پریشر میں ہیں, کیونکہ میرے بھائی اس زمانے میں نیب میں ڈائریکٹر تھے اور میرے ساتھ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے اور آپ یہ کیس میں نہ چلائیں. اچھا, وہ فیکس آیا, مجھے نہیں پتا کہ یہ فیکس کس کا ہے, جعلی ہے یا صحیح ہے. تو میں نے وہ فیکس جو ہے ان کے وکیل عزیز اللہ شیخ صاحب مرحوم کو دیا کہ عزیز اللہ شیخ صاحب یہ فیکس مجھے ملا ہے. اب مجھے پتہ نہیں اس کی وراثتی کہ کیونکہ یہ اب تک وہ آصف علی زرداری صاحب علاج کے لیے باہر جا چکے تھے. صحیح ہے. تو انہوں نے امریکہ سے وہ
फैक्स किया। उन्होंने कहा साहब मैं अपने क्लाइंट से पता कर लूं, आप मुझे वक्फा दे दें 10 मिनट का, तो मैं आपको बताऊं। तो मैंने कहा ठीक है। 10 मिनट के बाद वो फिर हमने केस दोबारा असेंबली किया, तो हमने कहा बताएं कि क्या आपकी राय। उन्होंने कहा साहब मैंने पता किया था अपने क्लाइंट से और वाकई ये उन्हीं का फैक्स है और वो ये नहीं चाहते कि वो केस आप उनका चलाएं। तो मैंने कहा उन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम ये लगाया कि मैं बाइस हूँ। मैं आपको क्लियरिफाई करूँ कि मैं बिल्कुल बाइस नहीं हूँ और मैं केस मेरिट पे चला रहा हूँ और फैसला भी मेरिट पे होगा। मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, ना मैं प्रेशर बर्दाश्त कर सकता हूँ ना प्रेशर ले सकता हूँ। और आपको अगर मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो आप ये केस ट्रांसफर करा ले हाई कोर्ट में जाके, और मैं केस अब नहीं चलाऊंगा। तो उन्होंने कहा आप रेफरेंस कर दें केस के ट्रांसफर का। तो मैंने कहा मैं रेफरेंस तो जब करता जब मुझे कोई शिकायत होती है। हाँ, मुझे तो कोई शुबा नहीं है। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, आपका अदम एतमाद है, तो आप हाई कोर्ट में जाके प्रोसीजर पूछो इसका पूरा। हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। अच्छा, फिर वो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके एक एप्लीकेशन दी और उन्होंने हाई कोर्ट ने मेरे कमेंट्स वगैरह मांगे, सारे मैंने कमेंट्स दिए। अच्छा, अभी वो एप्लीकेशन पेंडिंग थी, तो केस तो ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन मुझे चीफ जस्टिस साहब ने हैदराबाद ट्रांसफर कर दिया। मैंने कहा कि बस में नाज गैर से चाहिए पहलू तही, सुनकर सितम जरीफ ने मुझको उठा दिया कि कोई अगर शेर बस में गिर रहा तो बड़ी मारत। मैं इस बड़ा कमजोर है। अब मैं ये नहीं कह सकता, चीफ जस्टिस साहब की नीयत पे मैं शक नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस साहब अल्टीमेटली वो केस आपके पास से निकल गया, वो मैं चला गया। मेरा ख्याल है कि आपके साथ मेहरबानी की हो सकता है, मैं नहीं कह सकता कि आपको आजमाइश से निकाला भी नहीं। आजमाइश खत्म नहीं हुई ना। अच्छा, तो वो हैदराबाद में मुझे सेशन मुझे बुला के चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि भाई हैदराबाद के मामला जरा दुरुस्त करने, लिहाजा आपसे बेहतर कोई जज नहीं होगा। आप बड़े उन्होंने प्यार से मुझे कहा। मैंने कहा मैं इसका एंगल ये भी है कि नवाबशाह से मजीद नजदीक हो गए। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे जहां भी रखें मैं हाजिर हूँ। जाहिर है मुझे आपकी मेहरबानी कि आपने मुझसे पूछा और मैं तैयार हूँ। तो मैं हैदराबाद चला गया। अब जब मैं हैदराबाद में गया और मैंने चार्ज लिया तो मैंने देखा आसिफ जरदारी साहब का एक और मर्डर केस वहां पर भी लगा हुआ है। क्योंकि एक मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चला चुका था, वो केस चल रहा था, जस्टिस निजाम मर्डर केस था। जी। दूसरा केस डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मुर्तजा भुट्टो वाला, और तीसरा केस हैदराबाद में वो फेडरल सेक्रेटरी हकीम, क्या नाम था उनका, कोई बलोच फेडरल सेक्रेटरी थे, उनका मर्डर केस में उनका एक्यूज थे वो जरदारी साहब। वो केस आ गया। तो मैंने कहा भाई उसी दिन मैंने कहा चूंकि जरदारी साहब मेरे ऊपर अदम एतमाद कर चुके हैं, लिहाजा केस मैं नहीं चलाऊंगा। सही किया बिल्कुल, और इसको आप मतलब ट्रांसफर करा लें। अच्छा खैर, बाहर उन्होंने कहा ठीक है हम इसको भी ट्रांसफर करा लेंगे। तो वो अभी केसेस की ट्रांसफर एप्लीकेशंस पेंडिंग थी, तो मेरा जो है वो एलिवेशन हाई कोर्ट में हो गया। बल्कि वहां से नहीं मिला तो जरदारी साहब के सबको जरदारी साहब का तो वो मिल गया और उसको मैंने नहीं चलाया। लेकिन ये हुआ कि उसके जैसे इनकारी वाली जो बात आप करें ना, मैं अब हुआ ये कि हैदराबाद में मैं जब था एज ए सेशन जज, तो वहां पे चूंकि हैदराबाद के बहुत से जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में थे, तो एक स्टाफ भी वो अपॉइंटमेंट उनके रिलेटिव होते हैं वहां के, तो एक स्टाफ बहुत गड़बड़ था जी। तो उन्होंने जज साहब ने कंप्लेन की, साहब ये स्टाफ मेरे पास है, ये फलां जज साहब का भतीजा है, भांजा है, ये ना आता है ना काम करता है और इंतहाई नालायक है, इससे आप मेरी जान छुड़ाएं। तो मैंने उसको एक्सप्लेनेशन वगैरह दिया। तो जैसी एक्सप्लेनेशन दिया उसके कोई चंद दिनों के बाद मुझे चीफ जस्टिस साहब का फोन आया कि भाई शेरवानी तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा सर मैं तो बताएं मुझे क्या कसूर हुआ। कहेंगे नहीं तुमने किसी स्टाफ को जो है वो निकाल रहे हो नौकरी से। मैंने कहा मैं तो किसी स्टाफ को नहीं निकाल रहा, अलबत्ता एक वो लड़का है वो इसी तरीके से उसकी कंप्लेंट है उसके जज साहब ने की है, तो उसको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। तो नाराज हो रहेगा, तुम्हें पता है तुम्हारा नाम चीफ जस्टिस की टेबल पे और जिसका वो भतीजा है वो बड़े करीब है चीफ जस्टिस के। तो मैंने कहा सर अब मैं क्या करूं, मतलब ये है कि जो मेरा एडमिनिस्ट्रेशन ये कहता है कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई करें, अभी तो निकालने या ना निकालने का नंबर ही नहीं आया। उनके अभी तो एक्सप्लेनेशन सिर्फ कॉल किया है, कल उसको छोड़ दो।
تو اس فائل کو ابھی وہ اس پہ کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پایا تھا، لیکن میرا ایک ایلیویشن ہو گیا. تو یہ بات ہے کوئی سپٹمبر 2007 کی. خیر ایلیویشن ہو کے ہم ہائی کورٹ میں اوتھ ہو گیا. یہ ایلیویشن جو ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ سیشن جج سے ہائی کورٹ کے لیے، تو اس میں کیا پیور سینیٹی ہوتی ہے؟ سینیٹی کا میرٹ ہوتا ہے؟ کتنے لوگ انوالو ہوتے ہیں؟ اب تو طریقہ بدل گیا. اچھا. جو پہلا طریقہ ہوتا تھا اس میں یہ تھا کہ ہوتا تو سینئرٹی کم فٹنس ہے. جی جی ہاں. میرٹ جو سیشن ججز سے ایلیویٹ ہوتے ہیں، جو وکیلوں میں سے ایلیویٹ ہوتے ہیں وہ صرف میرٹ کی بات ہوتی ہے. پہلے تو یہ طریقہ تھا کہ چیف جسٹس سول اس بات کا اٹھا پہل کہ وہ نام بھیجے چیف جسٹس آف پاکستان کو. سول اتھارٹی. جی سول اتھارٹی. Authority corrupts and absolute authority corrupts absolutely. تو وہ اس کے اوپر یہ شور تھا. پھر یہ جو امینڈمنٹ آئی کانسٹیٹیوشن میں 19 امینڈمنٹ تھی، اس کے تحت وہ سلسلہ بدل گیا. اب یہاں پر پروونشل ہائی کورٹ میں بھی ایک وہ ہوتا ہے کمیشن، جوڈیشل کمیشن. اس پہ چیف جسٹس اور سینئر جج اور لا منسٹر یہ سارے مل کے نام بھیجتے ہیں. پھر وہ جاتا ہے سپریم کورٹ. سپریم کورٹ میں بھی ایک کمیشن ہوتا ہے. وہ اس کو اپروو کرتا ہے ہیڈڈ بائی چیف جسٹس آف پاکستان، اور وہ پھر نام پارلیمنٹری کمیٹی کو جاتے ہیں. وہ پارلیمنٹری کمیٹی اس کو فائنلی اپروو کرتی ہے، اور پھر وہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو جا کے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے. لیکن پہلے یہ نہیں تھا. پہلے چیف جسٹس نام بھیجتا تھا. یہ بس دونوں ایک انتہائی نہیں ہے. ایک طرف تو آپ نے چیف جسٹس کو آل راؤنڈ کر کے صحیح ہے، ظاہر ہے جو وہ بھی انسان ہے، اس کی اپنی پسند ناپسند بھی ہے، اس کی اپنی بھی شکایتیں نکلی ہیں. اور اس سے جب ہم نکلے تو ہم نے اس کو پارلیمنٹری کمیٹی میں لے گئے. تو اس کا مطلب کہ وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی میں جو حضرات ہوتے ہیں پارلیمنٹری میں بھی ہے، تو ان کا اپنا ایک ویٹیج تو آ گیا. اور ایک جیسا بھی سوچتے ہوں گے نا کہ اگلی بار جہاں میرا کیس جائے گا تو انہیں کی بات ہے. نہیں، اتفاق یہ ہوا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کو اپاہج کر دیا. اچھا. جوڈیشل ایکٹیویزم. کیونکہ ایک دو کیسز ایسے ہوئے تھے کہ پارلیمنٹری کے جو جوڈیشل کمیشن نے اپروو کیے تھے، وہ پارلیمنٹری کمیٹی نے کچھ آبجیکشن لگائے اور کچھ کے نام انہوں نے اپروو نہیں کیے. اس کو پھر جوڈیشل سائٹ پہ ایگزامن کیا سپریم کورٹ نے، اور انہوں نے کہا نہیں یہ غلط طریقہ ہے. جو نام چیف جسٹس اور دوسرے ججز نام بھیجیں گے وہ آپ اس کے لیے بڑے اسٹرانگ ریزنز دینے پڑیں گے ان کے نام کو ڈسکارڈ کرنے کے لیے. تو اب وہ جو بھی یعنی وہاں انہوں نے یہ کیا کہ چودھری فضل الہی بنا دیا جوڈیشل پارلیمنٹری کمیشن لو جھنڈا لو بس آگے بولنا نہیں. اوپر کافی پارلیمنٹ میں بحث ہو رہی ہے کہ بھئی یہ ہمیں تو بالکل اپاہج کر دیا، ہم کچھ اپنی رائے نہیں دے سکتے، اور 15 دن کا اس میں ٹائم رکھ دیا. اگر 15 دن سے 16 دن ہو تو آٹومیٹک وہ نام کنفرم ہو جاتے ہیں. کانفرنس تو ہے. تو یہ چیزیں ہیں، مطلب ان کو بہتر بنانے کے لیے جو امینڈمنٹ کی گئی تھی اس سے کچھ خرابیاں بھی پیدا ہو گئی. اور وہاں جا کے پھر سپریم کورٹ کے لیول پہ لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہے کہ اس میں جو کمیشن میں دوسرے اراکین ہیں ان کی کوئی رائے کی اہمیت نہیں ہوتی، اور چیف جسٹس اور ججز کی صرف رائے ہوتی ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، ہر جگہ ہوتی ہے، اس میں تبدیلیاں آ سکتی ہیں. تو اس طریقے سے وہ ایلیویشن ہو گیا ہمارا، اور ایلیویشن کے بعد اوور ٹیکنگ ہوئی اور ہم نے ایز ہائی کورٹ جج کام کرنا شروع کیا. یہ کس طرح کا قصہ ہے؟ کوئی تاریخ؟ یہ 2007 سپتمبر 2007، اور مجھے یاد ہے کہ رمضان تھے، اور رمضان کے فوراً بعد ہائی کورٹ ہمیں یاد ہے سرکٹ بینچ حیدرآباد بھیج دی. یہ بات ہے اکتوبر کی. اور کوئی تھوڑا تراک میں فرق آیا ایز اے ڈسٹرکٹ جج، ایز اے ہائی کورٹ جج، کوئی پروٹوکول وہاں ہوٹل شوٹر کوئی گنڈی منڈی نہیں، وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہاں جا کے اور ہمبل ہو گئے. کیونکہ ڈسٹرکٹ جج کی حیثیت سے تو بڑے اختیارات بھی تھے اور ون مین شو ہوتا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں تو آپ مطلب جونیئر موسٹ جج ہے نا. مطلب یوں کہیے کہ ایس ایچ اے کو ترقی دے کے اے ایس پی لگا جائے گا. تو بہرحال مطلب وہاں جا پٹواری ہے وہ بیچارہ نائب تحصیلدار ہو گیا کہ پروموٹ تو ہو گیا، لیکن وہ والی بات نہیں رہی. لیکن یہ کہ انسان اگر اپنے آپ کو دیکھے، اختیارات اگر اختیارات اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر، تو اختیارات سے بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ وہ اس امتحان میں پاس ہو اور اس امتحان میں ناکامی نہ ہو.
کیونکہ اختیارات کا غلط استعمال ہی ہوتا تو انجوائمنٹ ہے جی اس میں کچھ شک تو وہ، لیکن وہ آپ کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. یہ احساس اگر لوگوں میں ہو جائے کہ ہم جو یہاں پہ ملازمت کرتے ہیں جی اس کی جواب دہی ہماری یہاں پہ نہیں وہاں پہ ہے. یہاں تو جو ہے وہ تنخواہ کے مل گیا، لیکن اصل سزا اور جزا چاہے کوئی میں کہتا ہوں کہ جج ہو، چاہے کوئی گورنمنٹ سرونٹ ہو، چاہے کوئی بینکر ہو، اگر جس دن اس کو یہ احساس ہو جائے کہ بھئی یہ تو ایک امانت ہے، اصل حساب کتاب ہو رہا ہے، تو میرے خیال ہے بہت سے معاملات یہی ٹھیک ہو جائیں گے. بالکل بلکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو دنیا ہے اسی میں ہے. بالکل. جی اچھا، اور میں آپ کو ایک اور بات میں مزے کی بتانا بھول گیا کہ جس زمانے میں ڈسٹرکٹ جج حیدرآباد تھا جی تو یہ جو وکلا کی تحریک تھی افتخار چودھری صاحب کے مطلب یہ ان کو ریسٹور کرنے کی، وہ بڑے مطلب چل رہی تھی، عروج پہ تھی. حیدرآباد میں افتخار چودھری صاحب آئے اور ان کا بڑا پرتپاک استقبال کیا گیا اور بس ایسا لگتا تھا جب پورا حیدرآباد امڑ آیا. میں ڈسٹرکٹ جج تھا، میں بھی اس جلسے میں تھا جس میں افتخار چودھری صاحب نے تقریر کرنی تھی اور لوگوں نے تقریر کرنی تھی، منیر ملک صاحب بھی تھے. تو وہاں پہ انہوں نے، منیر ملک صاحب نے کہا کہ بھئی وہ ججز جو ہماری اس تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں وہ ان میں سے کچھ لوگ استعفے دے رہے ہیں اور وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ کو بھیج رہے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ جو استعفے دینا چاہتے ہیں اس تحریک کی سپورٹ میں، وہ استعفے ہمیں دیں. تو میں نے اپنا فوراً استعفیٰ لکھ کے منیر ملک صاحب کو دے دیا کہ بھئی میں ایسی جوڈیشری میں کام نہیں کر سکتا جس کا چیف جسٹس سسپینڈ کیا گیا ہو غیر قانونی طریقے سے. تو وہ میرا ریزگنیشن منیر ملک صاحب کے پاس آج تک رکھا ہوا ہے اور وہ جب بھی ملتے ہیں کہتے ہیں کہ شیور صاحب کا ریزگنیشن میرے پاس آج تک رکھا ہوا ہے. بہرحال میں نے اپنا، چونکہ میرا ایک کمٹمنٹ تھا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کی، ناٹ بیکاز آف افتخار چودھری لیکن بیکاز کہ وہ ایک غلط فیصلہ تھا مشرف صاحب کا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس طریقے سے سسپینڈ کر دینا، ان کو کام سے روک دینا. تو وہ اس کے احتجاج میں نے یہ حلف اٹھانے کی کتنے سے بات کرتے ہیں؟ یہ تو میں نے ہائی کورٹ کے ایلیویشن سے پہلے ایز اے ڈسٹرکٹ جج میں نے. اچھا، آپ نے پہلے وہاں انکار کیا؟ جی. تو وہاں اور میں نے اپنے وہ سارے ججز وغیرہ آئے ہوئے تھے اور تو میں نے وہاں ججز روم میں جا کے یہ بتا بھی دیا کہ اگر کوئی ویریفیکیشن آف ریزگنیشن ہو تو میں آپ بتا دوں کہ ہاں وہ ریزگنیشن میرے ہی ہے اور میں اس طرح سے کام نہیں کر سکتا ایسی جوڈیشری میں کہ جو اس کو چیف جسٹس کو اپنے ہی سروائیول مشکل ہو. تو کل کو جو ہے مجھے میرا ڈی آئی جی اریسٹ کر سکتا ہے، اگر چیف جسٹس آف پاکستان کو پریزیڈنٹ سسپینڈ کر سکتا ہے تو کل کو آ کے پولیس، ظاہر ہے روزانہ ہمیں پولیس کے خلاف آرڈر کرنا ہوتے ہیں، پولیس عنائی ہوتی ہے، تو کسی بھی کیس میں پولیس مجھے اریسٹ کر سکتی ہے. تو یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے کنسپٹ کے خلاف ہے.